ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دیتا ہے اور جسے چاہے تو سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پہ قادر ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جدا ہو دین سیاست سے آتی ہے چنگیزی۔ عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے سورہ العمران کی آیت نمبر 26 کو تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے ہیں، یہ ہمیں میسج دینا چاہتے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہی انسان کو حکومتیں دیتا ہے، وہی دنیا کی حکمرانیاں دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے وہ اس سے حکمرانی اور سلطنت واپس لے لیتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ذلتوں کے گڑھوں میں ڈال دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزتوں کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ بھلائی کرنے والا ہے، اللہ بھلے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب اس بات پہ اگر ہم سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیا کسی کو بازو سے پکڑ کر حکومت کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے، یا کان سے پکڑ کر کھینچ کر حکومت سے الگ کر دیتا ہے؟ کیا یہ اس طرح ممکن ہے؟ اب مزید اگر اس آیت کی ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں تو اللہ تعالی جو ہے اس آیت کے ذریعے اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کر رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں شاہ کو گدا بنا دیتا ہوں اور گدا کو شاہ بنا دیتا ہوں، اور اس کے تمام اختیارات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، اور وہی مالک ہے، وہی کائنات کا مالک ہے، تمام بھلائیوں کا مالک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا اپنی گفتگو میں کہ اس آیت پہ اگر غور کریں تو اللہ کس طرح حکومت دیتا ہے، اور اللہ کیوں حکومت دیتا ہے، اور اللہ کس طرح حکومت واپس لے لیتا ہے، اور اللہ کیوں حکومت واپس لے لیتا ہے۔ اب اس کے اندر
اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اصول کو وضع کیا ہے یا کچھ اصول ڈٹرمن کیے ہیں، اور ان کے اندر اللہ نے اپنی منشا کو آٹو پر لگا دیا ہے. اب اسی اصول کے تحت اللہ نے دنیا بنائی، اللہ نے اس زمین کا فرش بچھایا، اس پر انسانوں کو بسایا، اور وہ اللہ اندھا دھن اور علل ٹپ کام کرنے والا خدا نہیں ہے، وہ چوپٹ راج والا راجا نہیں ہے. اس کی نگری میں اندھیر نگری ہو یہ ممکن نہیں ہے. وہ اپنے مستقل قانون، پختہ ضابطے جہان پر خدائی کر رہا ہے، اپنے ان قانون کے بل بوتے پر جہان پر خدائی کر رہا ہے، جن کے مطابق وہ سورج، چاند، ستارے ان کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اسی کے قانون کے تحت وہ سورج، چاند، ستارے بندھے ہوئے ہیں. ہوا، پانی، درخت، جانور اسی قانون کے تحت آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جس طرح ہم آپ سب انسان بھی اللہ کے اسی قانون کے مطابق آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اس کا قانون جس طرح ہماری پیدائش سے لے کر موت پر، ہمارے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، ہماری سانس کی آمد و رفت پر، ہمارے ہاضمے اور خون کی گردش پر، ہماری بیماری اور تندرستی پر بے لاگ اور اٹل طریقے سے چل رہا ہے، ٹھیک اسی طرح اس کا قانون ہماری تاریخ کے اتار چڑھاؤ پر اور ہمارے گرنے اٹھنے پر، ہماری ترقی اور تنزلی پر، ہماری ذاتی، قومی اور ملکی تقدیروں پر حکومت کر رہا ہے. اور یہ قانون بھی اتنا بے لاگ اور اتنا اٹل ہے کہ اگر یہ ممکن نہیں کہ انسان ناک کی بجائے آنکھ سے سانس لینے لگے، انسان اپنا کھانا معدے کی بجائے دل میں ہضم کرنے لگے، یہ اگر ممکن نہیں تو یہ بھی ممکن نہیں خدا کے قانون کی روح سے جس راہ پر چل کر ایک قوم کو نیچے جانا چاہیے تو کوئی دوسری قوم اسی رستے پر چل کر بلندیوں کو چھو سکتی ہے. اگر ایک کے لیے آگ گرم ہے تو دوسرے کے لیے بھی آگ گرم ہے، اور اگر برے کرتوت جو ہیں ان کی وجہ سے جو خدا کی قانون میں جو خدا کے قانون کی روح سے برے ہیں ایک کو گرانے والے ہیں، تو کبھی دوسرے کو وہ اٹھانے والے نہیں ہو سکتے. جو اصول خدا نے انسان کی بھلی اور بری تقدیر کے لیے مقرر کیے ہیں وہ نہ کسی کے بدلے بدل سکتے ہیں، نہ کبھی بدلیں گے، نہ کبھی ٹالے ٹل سکتے ہیں، نہ کبھی ٹلیں گے. اللہ تعالی ان میں سے کسی کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ دشمنی اور کسی سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رعایت نہیں کرتا. اللہ کے اس قانون کی پہلی اہم بات ہے کہ اللہ بناؤ کو پسند کرتا ہے، اللہ بگاڑ کو نہیں پسند کرتا. آیت کی روح سے یہ زمین، یہ جو آیت آپ کے سامنے آج تلاوت ہوئی ہے سورہ ال عمران کی 26 نمبر آیت، یہ زمین، یہ کائنات، اس کا مالک اللہ ہے. مالک ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ خواہش کرتا ہے کہ اس دنیا کا نظام ٹھیک چلے. اگر اس میں بگاڑ ہے جو لازماً ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے، اسے زیادہ سے زیادہ سنوارا جائے.
اس کے دیے ہوئے ذرائع، اس کی بخشی ہوئی قوتیں اور قابلیتوں کو دیکھتے ہوئے، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کو استعمال کیا جائے، اور اس نظام میں جتنا ہو سکے درستگی لائی جائے، اور بناؤ کو، اس کے پہلو کو اجاگر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز نہیں پسند کرتا کہ اللہ سے جو ہے اس نظام کے اندر جو اللہ کے وہ اصول ہیں، جو اللہ کی حدود ہیں، ان کو تجاوز کیا جائے، اور ان پہ تجاوز کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے جو لوگ اس نظام سے تجاوز کرتے ہیں، جو اس میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان لوگوں کو سامنے لاتا ہے جن میں صلاحیت ہوتی ہے، اور ان صلاحیتوں والے لوگوں کو اللہ موقع دیتا ہے کہ وہ اس نظام میں بہتری لائیں، اور جس میں بناؤ کی صلاحیت ہوتی ہے اللہ اس کو سلطنت دیتا ہے۔ ایسا جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو فزیکلی پکڑ کر کسی سلطنت پہ بٹھا دیتا ہے اور کھینچ کر سلطنت سے اٹھا کے جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے کچھ اصول مقرر کیے، اللہ کے تمام اصول جو ہیں وہ ایک مقرر کردہ حدود میں ہیں، جیسے گریوٹی ہے، کشش ثقل ہے کہ آپ کوئی چیز اوپر پھینکتے ہیں تو وہ نیچے کی جانب آتی ہے، یا اوپر سے آنے والی جو چیز ہے وہ نیچے ہی گرتی ہے۔ اسی طرح کیمسٹری کے اصول ہیں، اسی طرح بیولوجی کے کچھ اصول ہیں، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک انسان ہے، وہ اگر کھانا پینا بند کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک نظام جو انسان کے جسم میں کیا ہے، اس کی حدود میں سے ایک یہ شرط ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو فیڈ کرنا ہے، اور اگر آپ اپنے جسم کو فیڈ نہیں کرتے تو آپ کو اپرچونسٹ جو انفیکشنز ہیں وہ ہو جاتے ہیں، اور آپ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ضوابط اور کچھ اصول مقرر کیے ہیں جو سائنسی نہیں ہیں، جو اخلاقی اصول ہیں، جو نظر آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا ہے مثلا انصاف قائم کرو، اللہ کی حدود میں رہنا ہے، معاشرے میں انصاف قائم کرو۔ اگر آپ اللہ کی حدود کو نافذ کرتے ہیں، آپ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، آپ جیسے سود ہے، سود تمام قوموں کی تباہی کا سبب ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر سود کی وجہ سے ایک قوم جو ہے، یا حکومتوں کو آپ لے لیں کہ اگر ایک حکومت ہے تو اس سے آنے والی اگلی حکومت اسی لائن پہ چلتے ہوئے وہ کوئی بہتری لا سکتی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ عزیز دوستو، اللہ جو ہے وہ عزت جو دیتا ہے وہ انہی کو دیتا ہے جو اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے اللہ کو جو ہے مانتے ہوئے وہ کرتے ہیں، اور جو ان حدود سے تجاوز کرتا ہے اللہ ان کو ذلت دیتا ہے، اور اللہ بھلائی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ سے بڑا بھلائی کرنے والا کوئی نہیں۔ اور ہمارے اعمال ہیں، اور ہمارے اعمال جو ہیں ان کے اندر ہم رہتے ہوئے اپنے بہتر اعمال کو بہتر کرتے ہوئے ہم دنیا کی جو ترقی کی منازل ہیں ہم ان پر سفر کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ اس کو میں صرف انفرادی طور پر نہیں لوں گا، اگر اس کو آپ اجتماعی طور پہ دیکھیں تو قوموں کے اعمال جو ہیں وہ قوموں کے عروج و زوال کا سبب بنتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جیسی قوم ویسے حکمران۔ اگر قوم راست باز ہے، انصاف پسند ہے، امانت دار ہے، حق شناس ہے، نفس پر قابو کرنے والی ہے، تو وہ تمام خوبیاں جن پر چل کر ایک پرامن اور تہذیب یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، تو وہ ممکن ہی نہیں کہ اگر ان اصولوں پر چلیں تو یہ قوم ترقی کی منازل طے کرے۔
22 लाख مربع میل پر حکومت کرنے والے حضرت عمر فاروق جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ان کے والد ان کو کوستے تھے کہ یہ شخص جو اونٹوں کو نہیں سنبھال سکتا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کے جب ریوڑ کو پہ ان کو بھیجا جاتا تھا تو وہ اونٹوں کو نہیں سنبھال سکتے تھے، تو ان کے والد تانا دیتے تھے کہ جو اونٹوں کو نہیں سنبھال سکتا وہ کیا کرے گا۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ راست باز ہوئے، انصاف پسند ہوئے، امانت دار ہوئے، حق شناس ہوئے، اور انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر ایسی حکومت قائم کی کہ جن کی حکومت اور جن کی ریاست میں کبھی سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگر ایک طرف سورج غروب تھا تو دوسری طرف سے طلوع ہو رہا ہوا کرتا تھا۔ یہ قوم انہوں نے بنائی، وہ قوم جنہیں اللہ نے سلطنت دی اور عزتیں پائی۔ اللہ کی حدود، اصول، انصاف میں پناہیں۔ اور اسی لیے عزیز دوستو کہتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ ایسا ممکن نہیں کہ اگر مسلمان قوم کسی اچھے اصول کی وجہ سے اللہ کے حقوق، اللہ کے حدود میں چلتے ہوئے ترقی پائے، اور جب مسلمان قوم وہ چھوڑ دے تو پھر غیر مسلم اگر اس اصول کو اپنائیں تو وہ ترقی نہ کرے۔ آج آپ دیکھیں جن صحابی رسول کا میں نے تذکرہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آج مغرب ان کے لاز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے، عمر لاز کہتے ہوئے، انہی پر چلتے ہوئے انصاف پر بالا دست ہے اور ایک ترقی یافتہ معاشرہ بنا ہوا ہے۔ تو عزیز دوستو، ایک قوم جو جن بار بار اس چیز پہ جو میں زور دے رہا ہوں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ تمام بھلائیوں کا مالک ہے، تو اس سے صرف اور صرف یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر راست بازی نہیں ہے، نا انصاف نہیں ہے، حق شناسی نہیں ہے، ان کے بغیر پچھلے بھی ناکام ہوئے تو ان کے بغیر آگے والے کیسے کامیاب ہو سکتے۔ اللہ کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اللہ اگر کسی چیز سے مسلمانوں کو عزت دیتا ہے ان اصولوں پہ چلتے ہوئے، تو اگر مسلمان چھوڑیں تو اسی اصول پہ چلتے ہوئے کفر جو ہے وہ بھی پوری دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ اور قوم کی عزت و ذلت ہر فرد کے اپنے ہاتھ میں ہے، ہر فرد ہے ملت کی تقدیر کا ستارہ۔ ہمیں اس آیت کے پیش نظر سب کو اپنے انفرادی احتساب سے اپنے آپ کو گزارنا ہوگا اور خود کو ذلت کے گڑھوں سے نکالنے کے لیے اس آیت کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ عزیز دوستو، جیسے ایک کمیونزم تھا، اگر کمیونزم کے خلاف اگر کوئی بولتا تھا تو رشیا چڑھ دوڑتا تھا۔ آج جمہوریت ہے، اگر جمہوریت کے خلاف کوئی بولے تو رشیا مغرب اور امریکہ یہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اللہ کے نظام کے خلاف اگر ہم چڑھائی کر دیں تو اللہ خاموش رہے گا؟ تو عزیز دوستو، اب ہمیں اپنے آپ کو راہ راست پہ لانا ہوگا۔ زمین کا انتظام اس کے حقیقی اصل نمائندوں سے چھین کر اگر چوروں ڈاکوؤں سے لینا ہے تو ہمیں اللہ کے اصولوں اور اللہ کی حدود کو جو ہے اس کو اپنانا ہوگا، ورنہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سرزمین کے رہنے والوں کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی جزاک اللہ خیر کامران بھائی، ماشاءاللہ آپ نے بہت ٹائم کنٹرول کیا ہوا تھا میرے خیال میں، صحیح 20 منٹ میں آپ نے ختم کیا اپنا۔
تو ہارون بھائی، کامران بھائی ہمارے ریگولر ماشاءاللہ جو ہے وہ درس دینے والے ہیں. اور کامران بھائی آپ کا 5واں پروگرام ہے نا یہ؟ جی جی، مطلب آپ نے کوئی مس نہیں جتنے کیا. ہوئے ہیں سارے 5 ہیں تو 5 ہیں، اگر 6 ہیں تو کوئی 6. مس نہیں کیا آپ نے. جی ہارون بھائی. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی ہے، لیکن آپ کا نا یہ جو سارا پروگرام ہے ایسے لگتا ہے جیسے مقالہ پڑھا ہے آپ نے. یہ جیسے مقالہ پڑھا جاتا ہے نا وہ مجھے ایسے لگا ہے بہت خوبصورت ٹاپک آپ نے ڈسکس کیا ہے سب طریقے سے، بہت اچھے مثالیں بھی دی ہیں، لیکن ایسے ہے مقالہ جیسے ہوتا ہے یہ، تو یہ مجھے ایسے لگا ہے. تو جی تھوڑا سا صحیح. نا اس میں آپ نا آیات اور ڈھونڈیں، کیونکہ مولانا مودودی صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں کچھ نہیں لکھا زیادہ، یہ میں بتا دیتا ہوں میں آپ کو. لیکن یہ جو آپ نے کیا نا گفتگو کی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. تلاوت میں بھی آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا جو 2-4 دفعہ سنیں گے نا اچھے طریقے سے کر لیں گے، اور اچھے طریقے سے. سٹارٹ بھی آپ کا بہت کانفیڈنس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے بالکل بھی. لیکن یہ آپ نے جو 2 باتیں کہی ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ قرآن میں ہے کہ جیسی قوم ویسے حکمران، یہ کہاں کو ریفرنس دیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے، اس میں ایک آیت کا مفہوم ہے. اچھا ہاں جی. چلے. دوسرا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یہ اتنا زیادہ نہیں تھا مسئلہ، یہ کم ہے. یہ برٹش جو ہے نا گورنمنٹ جو اس کی تھی انگلینڈ کی حکومت پہلی، اس میں کہا جاتا تھا، اور واقعی ایسے تھا، کیونکہ بہت سارے علاقے انہوں نے ایسے قبضے کیے ہوئے تھے جہاں سورج نکل رہا ہوتا تھا، کیونکہ وہ کولونیلزم بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا تو اس میں تھا. لیکن ہمارے اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کیونکہ کالونیزم تھا نہیں، اور وہ اتنا زیادہ علاقہ جو اس طرح نہیں تھا علاقہ، کیونکہ ملا ہوا تھا سارا. تو یہ تھی بات. ان کے تو جزیرے تھے، کوئی ادھر قبضہ کیا ہوا انہوں نے کالونیزم، کہیں انڈونیشیا میں قبضہ ہے تو کہیں وہاں ہے اپنے ویسٹ انڈیز میں. تو اس طرح تھا یہ. تو یہ 2 چیزیں میرے ذہن میں تھیں جو میں نے آپ سے کہیں. تو باقی ریفرنسز آپ کے اچھے تھے، اور آپ نے انتباہ کیا ہے آج کل کے دور کے اوپر، یہ بہت صحیح کیا آپ نے، کیونکہ یہ فٹ کرنا جو ہے نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. لیکن اینڈ میں نا آپ نے دعا نہیں پوچھے، دعائیہ کلمات جو تھے نا وہ ایڈ نہیں کیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے وغیرہ جو بھی ہے. تو ماشاءاللہ اس بات کا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ ہمیں بھی انہیں کے لوگوں پہ چلنے کی توفیق دے جنہوں نے اللہ کے احکامات اور وہ چلائے، جیسے خلفاء راشدین یا اور کوئی بعد میں لوگ آئے ان کی بات، تاکہ ایک اسلامی حکومت قائم ہو. یہ میری جو ہے نا میں تو اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں بہت اضافہ کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا رہے گا آپ کا پروگرام آئندہ بھی. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. بہت شکریہ ہارون بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ اپنا کامران بھائی آپ کا پروگرام بہت امپروو تھا، بہت سے تھا. تلاوت آپ نے بہت امپروو کیا الحمدللہ. یہ پروگراموں کی نسبت سے تلاوت آپ کی بہت سی، آپ نے خاصی طور پہ محنت کی ہے. تو آپ نے حوالہ کیا یوز کیا یہ پروگرام تیار کرنے کے لیے؟ سر یہ میں نے نا مولانا کی کتاب بناؤ بگاڑ، جی 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 اس کو میں نے تیار کیا تھا. تو اور آیت بھی جو ہے وہ اسی سے ہی لی تھی یہ والی. تو میں نے سوچا تھا کہ بھی میں اب مولانا کے جو چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں نا، تو اس میں کیونکہ میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا اس بار کہ میں کیا کروں، تو اچانک میرے سامنے وہ کتاب آ گئی بناؤ بگاڑ. تو میں نے جب کہا، میں نے کہا چلو اسی کو ٹاپک بناتے ہیں. تو اس میں سے اب میں نے کہا کہ میں آیت کہاں سے نکالوں، کون سی آیت نکالوں. تو وہ اللہ نے مجھے نا ان کے اس بناؤ بگاڑ کتاب کے درمیانی صفحے میں یہ آیت بھی دے دی. تو پھر میں نے اس کو تھوڑا سا، کیونکہ وہ ان کی تقریر ہے جو ان کی تھی مولانا نے، تو اس میں وہ اس وقت کی انگریز حکومت کو سامنے رکھا تھا. تو میں نے تھوڑی سی اپنے پاس سے موڈیفیکیشن اس میں کی. اور ویسے بھی مولانا کی اس کتاب کو آپ جب پڑھیں تو آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آج ہی کے دور کے، ان کی سب کتابیں ایسی ہیں، ان کی ایسی تحریریں ہیں کہ جیسے آج ہی کے دور کے لیے لکھی گئی ہیں. تو اس کو میں نے اور وہ بالکل جو پہلے جنہوں نے مجھے آبزرو کیا وہ اچھی پہچان کر گئے کہ میں نے کوئی مقالہ پڑھا ہے، لیکن وہ مقالہ بالکل وہ نہیں تھا، اس میں نے کافی ساری موڈیفیکیشن کی تھی. کامران بھائی آئندہ اپنا مولانا کو پمفلٹ نہ لیں،
درس دینے کے لیے, کیونکہ جو اس کے پیچھے جی جی بیک ہوتے ہیں نا مولانا کی جو نالج ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوں، ہوتا, تو اس کو ہم جو ڈسکرائب جی نہیں جی کر پاتے, پراپرلی ڈسکرائب نہیں پاتے. آپ چھوٹی کوئی جو ہے نیکسٹ ٹائم آپ کوئی سورہ لیں, جو آخری صورتیں ہیں 10-12 صورتوں میں سے کوئی صورت لیں, اس پہ پروگرام اپنا درس تیار کریں, تاکہ اس لحاظ سے نا آپ کی, کیونکہ آپ کے آلریڈی جو ہے نا وہ جو بولنے کی پیٹرن ہے وہ تقریری پیٹرن ہے, وہ درس کا پیٹرن نہیں ہے. تو آج کا پوری آپ کی جو گفتگو تھی, جیسے ہمایوں بھائی نے بھی پک کیا, وہ ایک تقریری پیٹرن پہ چلی گئی تھی بناؤ بگاڑ کی وجہ سے. مجھے پتا تھا کہ آپ بناؤ بگاڑ سے ہی جو ہے نا وہ مواد پیش کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے بھی کئی دفعہ اس پمفلٹ کو پڑھا ہے. تو میرے خیال میں اس کو نہ لیں, وہ اصل ڈیفیکلٹ میں ہے. میرا پہلے دن سے ہی یہ ہے, وہ میرا بائی ڈیفالٹ ہے تقریر کا, وہ آپ ہمیشہ آبزرو کرتے ہیں. میں ہمیشہ مارک کرتا ہوں, میں ہمیشہ اس کو انڈر لائن کرتا ہوں, تو اس کو جو ہے نا آپ تھوڑا سا وہ ماڈیفائی. بناؤ بگاڑ کی وجہ سے نہیں ہے, وہ یہ بگاڑ میرے اندر جو ہے نا وہ پہلے کا آیا ہے, میں بناؤ لانے کی کوشش. میں بھی جو مینلی جو ماشاء درس ہوتا ہے نا, یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ نا, کمیونیکیشن ہوتی ہے, اور جیسے ٹیچر نہیں ہوتا وہ اس قسم کا ہوتا ہے. جو تقریر ہوتی ہے, تقریر میں آپ یہ کیئر نہیں کرتے کون سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا, آپ اپنی بات کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں. لیکن جب درس دیتے ہیں نا تو آپ فوکس کرتے ہیں کہ میں بات جو ہے اس کو سمجھا رہا ہوں, بات سمجھ میں آ جائے, میں اس کو ایکسپلین کر لوں اس کو. اسی وجہ سے آپ قرآن پاک اور حدیث کے ریفرنس دیتے ہیں کہ جو ذہن ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے, اللہ کے رسول نے کہا ہے. اسلامی تاریخ سے صحیح واقعات لیتے ہیں اس لیے کہ ذہن مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ بات صحیح ہے. تو جب وہ تقریر ہوتی ہے, تقریر میں جو ہے نا بندہ سن رہا ہوتا ہے, اللہ اللہ خیر سنا, اور سنانے والا سنا رہا ہوتا ہے اپنے حساب سے کہ یہ بات جو ہے ان کے ذہن میں جانی چاہیے. تو وہ اس کو نہیں تو گئی ہے, نہیں اس کے نہیں. جو درس ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں ہے. جب تیار بھی کرتے ہیں تو اس کی جو پیٹرن آف آرگومنٹ رکھتے ہیں, ایک تو کمیونیکیشن ہے, اتراؤ چڑھاؤ ہوتا ہے اس کی جو آواز کو, یا اس کو کم کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں, اس چیز کو کرنے کے لیے کہ اپنی بات میں جو ہے نا وزن پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا, اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ ماحول میں اگر جو ہے نا وہ اتراؤ چڑھاؤ تو پھر لوگ سوتے نہیں ہیں, ورنہ جو ہے نا جاپانی والا درس ہے نا تو پھر سب سو جائیں گے. آپ نے کسی جاپانی کی تقریر سنی ہے, پروگرام اٹینڈ کیا جاپان کے کسی بندے کا کہ کانفرنس میں یہ کیا, نہیں میں نہیں ان کے ساتھ 10 منٹ گزارنے پڑے مشکل سے, 10 منٹ جو ہے پورا 1 گھنٹہ بن جاتا ہے ان کے ساتھ. وہ ان کی جو وہ پیٹرن آف ٹاکنگ اس اسپیچ یا اس میں ہے, وہ بندہ بہت بور ہو جاتا ہے اس میں. تو جو درس میں ہم جو کہتے ہیں اتراؤ چڑھاؤ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ لائیو رہتا ہے, بندے جو ہے نا وہ بور نہیں ہوتے, بس یہ کہ اس میں جو ان کی اٹینشن برقرار رہتی ہے. ماشاء اللہ آپ کا جو پروگرام تھا اس میں وقت گزرتا ہوا پتہ نہیں چلا, میں حالانکہ نوٹ کر رہا تھا نا, تو بہت ہی اسموتھلی جو ہے نا وہ پورے 20 منٹ آپ کے مکمل ہو گئے. بس اس میں اصل میں یہ ٹاپک بھی تھوڑا سا بورنگ نہیں تھا سر, میرے جی خیال میں یہ ٹاپک بھی عام لوگوں کے لیے شاید بورنگ ہو جی صحیح. کہ تو آپ ایسا کریں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ جو کوئی چھوٹی صورت لیں گے اس پہ درس تیار کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر سر. صاحب ایک اچھا میں دوسرا ایک مطلب آپ سجیشن کو دینا چاہتا ہوں. یا ہارون جی بھائی, جی دیکھیں اگر آپ نا یہ ایک پروگرام ہے, ایپلیکیشن ہے ایپ 3 اسلام 360, سر وہ اگر یہ آپ مجھے واٹس ایپ ہو جائے تو مجھے یاد رہے گا, میں پھر اسے ڈاؤن لوڈ کر لوں گا. ہاں یہ میں آپ کو اس بھیج کا دوں گا. نام ہے اسلام 360. جی تو جی وہ آپ صرف یہ لکھیں گے نا آ جائے گی. اس میں آپ کو ساری احادیث, آپ کوئی بھی ٹاپک کے حدیث میں اگر آپ ایک لفظ لکھیں گے تو آپ کو سارا اس ٹاپک پہ جتنی حدیثیں مل جائیں گی, 6 جتنی کتابیں ہیں سیاست آگے. اسی طرح جی جی قرآن کے انہوں نے 4-5 لکھے ہوئے ترجمے اور 2 تفاسیر ہیں اس میں, ایک مولانا کی تفسیر بھی ہے اور ساتھ ہے تقی عثمانی صاحب کی. جی جی اور وہ اس میں یہ بہت خوبصورت کلیکشن ہے. ایک آدمی انہوں نے کیا, کوئی چھپا کو نام ہے, زاہد چھپا, اس کا نام ہے اسلام, صرف آپ لکھیں گے نا اسلام 360. میں نے بھیج دیا آپ کو, اتنا جی جی مل گئی مجھے. میں نے میسج کر ہاں یہ اس میں پلے سٹور سے ملے گی مجھے؟ جی تو یہ بہت, اس میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کو اور دروس وغیرہ چاہیے ہوں گے نا تو آپ جائیں قرآنurdو.com پہ. وہ جی جی ہمارے بہت دوست اب ساتھی لطیفہ آفتاب صاحب سعودی عرب میں ابھی بھی ہیں, انہوں نے یہ سائٹ بنائی ہوئی ہے. آپ کو اس پہ سینکڑوں دروس مل جائیں گے مختلف لوگوں سے, وہ آپ وہاں سے سن لیے کریں تو آپ بڑا اچھا درس تیار کر سکتے ہیں. اس میں 5 منٹ کے بھی ہیں, 10 منٹ کے بھی ہیں, لمبی تقاریر بھی ہیں, یہ بھی مل جائیں گے.
صحیح تو آپ کے لیے اپنا بہت اچھا رہے گا. ہارون بھائی میں نے آلریڈی جو ہے نا وہ سب بھائیوں کو ریفرنس دیا ہوا ہے اس کا اپنا اچھا easyquranhadith.com کا. اچھا تو اس میں چلیے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. ساری حدیث بھی ہیں اور ساری ہیں. یہ بھی ریفرنس آپ کا اچھا ہے, امیڈیٹلی آپ اس سے ہاں پک کر لیتے ہیں موبائل سے. وہ اگر ہاں کمپیوٹر سے جی کرے تو میں نے باقاعدہ اس کی ویڈیوز بنا کے کس طریقے سے استعمال کرنا سارا کچھ جو ہے نا وہ easyquranhadith.com میں نے پروگرام میں بھی اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا, تو بعد میں بھی اچھا میں نے اس کے بھیجے ہوئے ہیں. اگر اس کا بھی لنک مجھے بھیج دیں ڈاکٹر صاحب تو میرے لیے آسان ہوگا. آلریڈی آپ کے جنس میں پڑا ہوا ہے اپنے میں, میں نے جو واٹس ایپ بھیجے ہیں اس میں ہے. وہ بہت پیچھے چلا گیا ہوگا, پتہ نہیں آگے مجھے نکال ڈیلیٹ لینا ان کو, کر. مطلب کچھ آپ ہی نہیں کام جائے گا, کرتے ہیں, سارے آپ سے کام نہ آپ کرو. دوبارہ ڈال دینا سر, وہ اصل میں دوبارہ ڈال ریسیٹ ہوا ہے, میرا موبائل ریسیٹ ہوا ہے, ساری چیزیں ڈیلیٹ ہو گئی. میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں, آپ دوبارہ ڈال دیں. میں دوبارہ بھیج دیتا انشاءاللہ. ہوں. دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ کو اطلاع ملی کہ وہ ڈاکٹر ہمارے خالد رحمان خٹک صاحب کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. میں نے ابھی تو آج میں نے میسج کیا تھا ان کو کہ آپ پروگرام ہی نہیں آ رہے, پھر انہوں نے جب کہا کہ میری والدہ کے انتقال, پھر ان کی تعزیت کی ہے میں نے ان کے ساتھ. اللہ دعا کرتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. یا رب کریم جو بیمار ہیں ان کی شفا عطا فرما, جو ایمان کے ساتھ رفت میں, یا اللہ ان کی مغفرت فرما, یا اللہ ہمارے خالد رحمان بھائی والدہ کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما, یا اللہ ان کی جو منزلیں ان کو آسان فرما, یا اللہ تو اپنے رحم و کرم فرما, یا اللہ ان کے صدمے کو سہنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ان کو ان کے خاندان والوں کو, گھر والوں کو, یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اختر پرویز صاحب, آپ نے بھی جنا آخری جو صورتیں ان میں سے کوئی صورت لے کے درس تیار کرنا ہے. میں انشاءاللہ کروں گا جی. میں اس میں بھی نا ابھی جو میں نے تیار کیا تھا نا سر, اس جی میں کچھ چیزیں میں بیان کرنا بس تھوڑی سی طبیعت کی وجہ سے نہیں ہو سکا. ایک دو واقعہ بھی تھا میرے پاس, ایک دو مولانا صاحب کے کوئی ایسی بات نہیں, وہ چیزیں رہ جاتی ہیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بہتر طریقے سے ہوگا جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ اچھا کیا آپ نے, اللہ تعالیٰ آپ کو بے نظر عطا فرمائے. آپ نے محنت کی تھی اور کامران بھائی نے بھی بہت محنت کی تھی, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بے نظر عطا فرمائے. یہ بہت بہت شکریہ ہارون بھائی آپ کا بھی, آپ نے بھی وقت دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی, اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ جی, اللہ حافظ جی, اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.